آپ کو پتا ہے معراج کب ہوئی؟ معراج میرے حضور کو اس وقت ہوئی کہ جب طائف کے بازار میں میرے حضور کو لہو لہان کر دیا گیا. آپ کا جسم پاک زخمی تھا مگر دل مطمئن تھا. آپ کے زبان پہ بد دعا نہیں تھی، دعا تھی. اور آپ نے زخمی دل کے ساتھ، ٹوٹے دل کے ساتھ جب لوگوں نے پتھر مارے، گالیاں بولی، طنز کسے، اور جب دنیا نے آپ کو چوٹ پہنچائی، درد دیا، اس وقت مصطفیٰ جان رحمت نے کوئی ریئیکشن کرنے کے بجائے، کوئی بد دعا دینے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے دعا کی، اے میرے پروردگار اس میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے. جب حضور کے لب پر بد دعا کی جگہ پہ دعا آئی اور حضور نے بدلہ لینے کے بجائے لوگوں کو معاف کیا، اور جب مصطفیٰ جان رحمت نے صبر کیا، اخلاق دکھایا، حوصلہ مضبوط کیا، تب اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو معراج عطا فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے آج ہمارے حالات کتنے بھی خراب ہیں، زمانہ ہمارے خلاف سازشیں رچ رہا ہے، چالیں چل رہا ہے، دنیا ہمیں مٹانے کی کوششیں کر رہی ہے اور حکومتیں ہماری دشمن ہیں. کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی، مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو چکا تھا. آپ کا بھی سوشل بائیکاٹ ہوا تھا، آپ پر بھی لین دین بند کر دیا گیا تھا، آپ کو شعبہ ابی طالب میں قید کر دیا گیا تھا، اور آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے تھے، دوش مبارک پہ اوجھڑیاں ڈالی گئی تھیں، زمانے نے کیا کیا اذیتیں نہ دی تھیں، لیکن حضور نے صبر کے ساتھ کام کیا، حوصلہ رکھا، اللہ کی ذات پہ یقین رکھا. بدلے میں اللہ نے معراج کا دروازہ کھول دیا. اور شب معراج وہ 27ویں رجب کی رات، سموار کا دوشنبے کا دن تھا کہ جب سارا مکہ سو رہا تھا، پوری دنیا میں سناٹا چھایا ہوا تھا، تب ایک دکھی دل تھا جو تنہائی میں جاگ رہا تھا. اور اس وقت اللہ نے ایک روحانی مخلوق آپ کے پاس بھیج کر کے آپ کی دلجوئی کے لیے آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا آپ کو لاکھ مٹانے کی کوشش کرے، آپ کو کتنی بھی اذیت دے، اور زمانہ آپ کا دشمن ہو، اور لوگوں کی نظر سے آپ کے لیے نفرت کے شرارے پھوٹ رہے ہوں، لیکن اگر آپ کا اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط ہے، مصلی سے اگر آپ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کا تعلق باللہ مضبوط ہے، تو خدا کی قسم آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلے رہیں گے. اور دوسری چیز، اللہ کے نبی، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب مشکل گھڑی آئے، مصیبتیں گھیرے، پریشانیاں آئیں، تو آپ کے لیے ان پریشانیوں سے نجات کے 2 راستے ہیں، ایک صبر اور دوسری نماز. آپ صبر رکھو، حوصلہ رکھو، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر کے، جھکا کر کے نماز سے مدد حاصل کرو. اور یہی 2 چیزیں کہ حضور نے ہمیشہ صبر سے کام لیا. اور دیکھو حضرت ایک نبی گزرے، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو تو دنیا نے 2 ٹکے میں بیچ دیا. ان کے سگے بھائیوں نے، 11 بھائی تھے حضرت یوسف کے، سگے بھائی ان سے اتنے جلنے لگے، اتنے حسد کرنے لگے، ان کے سگے بھائیوں نے ان کو لے جا کر کے کنویں میں ڈھکیل دیا، کنویں میں پھینک دیا. اب پھر ایک قافلہ آ رہا تھا، اس نے کنویں سے نکالا اور لے جا کر کے بازار میں پھٹی کوڑی میں بیچ دیا حضرت یوسف علیہ السلام. لیکن وہ صبر کرتے رہے، کنویں میں پھینکا گیا، بھائی جان کے دشمن بنے، بازاروں میں بیچا گیا، اور پھر آپ پر الزام لگا، آپ نے نہ جانے کتنے سال تک جیل کی سزا کاٹی حضرت یوسف نے. لیکن چونکہ ان کا اللہ سے تعلق مضبوط تھا اور دل میں حوصلہ تھا، صبر تھا، اللہ نے ان کے صبر کا صلہ یہ دیا کہ جس یوسف کو بازار میں چند ٹکوں میں بیچا گیا تھا، ایک دن آیا کہ اللہ نے اسی یوسف کو مصر کے تخت کا بادشاہ بنا دیا. تو صبر کی یہ فتح ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے، ہمت ہے، اور اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہے، اور آپ کا اللہ کی ذات سے تعلق مضبوط ہے، زمانہ آپ کے خلاف کتنی بھی چالیں چلے، دنیا آپ کا کبھی بال بھی بیکا نہیں کر پائے گی. یہی معراج کا سبق ہے. اور دوسری چیز کیا؟ ایک ہے نماز. اللہ فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرنا ہے، اور دوسری چیز
آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ میں نے کہا گھمنڈی انسان نہ انسان کو برباد ہونا ہو، تباہ ہونا ہو اور منہ کے بل گرنا ہو، آسمان سے زمین پہ آ کر کے منہ کے بل گر کر کے ذلیل ہونا ہو، تو انسان گھمنڈ کرنا شروع کر دے، تکبر کرنا شروع کر دے۔ جس انسان، اچھا یہ تکبر اتنی لطیف بیماری ہے کہ جو انسان سوچتا ہے کہ میرے اندر کوئی گھمنڈ نہیں، یہ بھی اس کا گھمنڈ ہی ہوتا ہے۔ جو یہ سوچے کہ نہیں ہم گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، یہ بھی اس کا گھمنڈ ہے۔ یہ بہت لطیف بیماری کی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ اندر ہی اندر ناسور کی طرح اس کو چال کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، وہ جنت کیا کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا گھمنڈ کیا ہے انسان کا؟ سب سے بڑا تکبر کیا ہے؟ سب سے بڑا تکبر یہ ہے انسان کا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دے، نمازوں سے غافل ہو جائے، عبادتوں سے غافل ہو جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ گویا اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب تو میں اتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں، اتنا پاورفل ہو گیا ہوں، اتنا طاقتور ہو گیا ہوں کہ اب معاذ اللہ گویا مجھے خدا کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ ورنہ جو انسان اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے، وہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے آپ کو گویا اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر کے دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ اس طاقت کے سامنے میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور پھر جب بندہ اپنے آپ کو اس طرح عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، تذلل کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو پھر اللہ ایسے بندے کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا دیا کرتا ہے، بلند کر دیا کرتا ہے۔ پھر اللہ ایسے انسان کو معراج عطا کرتا ہے۔ تو یہ نماز میں پاور ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اگر پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو، تمہیں کوئی بھی دقت لاحق ہے تو تم صبر رکھو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو اور نماز پڑھ کر کے مدد حاصل کرو۔ حضرت سیدہ عائشہ پاک فرماتی تھی کہ حضور کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی مشکل لاحق ہوتی تھی، تو آپ سب سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور آج ہم وہ نسخہ بھول گئے ہیں۔ اگر آپ خوشحال زندگی چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، گھروں میں سکون چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، میرے بھائی معراج کا تحفہ یہ ہے کہ آپ صبر کیجئے اور نماز سے مدد حاصل کیجئے۔ حضور نے اسی لیے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، مصطفیٰ کی معراج کی وہ سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر کے مقام قاب قوسین پہ فائز ہو کر کے وہاں اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ مومن کی معراج یہ کہ وہ مسجدوں میں آئے اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے۔ تو اگر تم اپنی عزتوں کی معراج چاہتے ہو تو نماز کو اپنی زندگی کی معراج بنا لو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، ہماری یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔